پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی
منشی رحمت کا قلم دار گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دار گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، دھیان گیا، میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ارمان گیا، ہائے وہ دل، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، آقا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر گئے وہ سر آقا، سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر گئے وہ سر، ہاں سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد
سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے آقا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے آقا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے مدینے، تم نہیں چلتے مدینے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، کہ عشق و محبت بھی دیکھیں تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک سیرت میں ملتا ہے، اور عمل، اور ایسا عمل کہ جو جوہر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کی ہستی میں تھا عمل جوہر۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا وہ پہلو کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت کے لیے کیسے کمر بستہ رہتے تھے، کس طرح اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اتباع سنت کا کیسا جذبہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس ٹاپک کے مطابق مبلغین کے مدنی پھول بھی شامل سلسلہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی
बरक़ात नसीब फरमाए। और ख़ास कर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो एक ये पैगाम हमने इस कलाम में सुना कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। वाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला से बंदा मोहब्बत करता है, उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और ये मोहब्बतें वो हैं जो बताती हैं कि बंदा एतिक़ादी तौर पर क्या है। उन्हें जाना, उन्हें माना, इन्हें अल्लाह तबारक व तआला का रसूल जाना, इन्हें अल्लाह तबारक व तआला का नबी जाना, ख़ातमुन नबीयीन जाना, इन्हें माना जो ये लेकर आए अपने रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की तरफ से, और उस पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारी, उसको तस्लीम कर लिया महज, तब भी बंदा फिर ये कहे कि लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। रुकन शुरा की तरफ बढ़ेंगे और सिलसिले में गुफ्तगू का आगाज़ टॉपिक पर आपसे करेंगे। हुज़ूर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत पर हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर गुफ्तगू करते आए हैं। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ख़ास कर जैसे कि टॉपिक है आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो सीरत में अमल का एक किरदार है, अमल का एक जौहर शामिल है। हम चाहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक की अदायगी और फिर अमल किस तरह से आला हज़रत की सीरत में था, इसको कुछ बयान फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब इनका ज़िक्र खैर आता है तो इल्म के साथ साथ अमल की भी कई एक वाक़यात हमें पढ़ने को मिलते हैं। वो हम सब के लिए वो बाअमल एक हस्ती भी हैं, रोल मॉडल भी हैं। वाह वाह। इससे पहले कि मैं आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अमल के हवाले से कुछ बात करूं, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूंगा कि जो ख़ानदानी हालात होते हैं, जो माहौल एक बच्चे को मिलता है या किसी भी शख्स को मुयस्सर आता है, उसके असरात उसकी सारी ज़िंदगी में पड़ते हैं। बेशक बेशक। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ख़ानदान पर हम नज़र दौड़ाते हैं तो आला हज़रत का ख़ानदान बड़ा बहादुर था, और आपके जो आबा व अजदाद थे वो मुग़लिया सल्तनत में सिपा सलार और फ़ौज इससे ताल्लुक़ रखते थे। आपके ख़ानदान में पहले वो शख्स हैं हाफिज़ काज़िम अली साहिब के, जो इल्म दीन की जाने मतवज्जे हुए, और इन्होंने ना सिर्फ हिफ्ज़ुल कुरान की सआदत हासिल की बल्कि फ़रंगी महल में एक बहुत बड़े शेख तरीक़त थे हज़रत अल्लामा अहमद अनवारुल हक फ़रंगी महली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये बहुत बड़े आलिम भी थे और कादरिया रज़ाकिया सिलसिले में खलीफा भी थे, मुरीद भी थे। क्या बात है जनाब। यानी शेख तरीक़त भी थे। तो हाफिज़ काज़िम अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इनकी सोहबत नसीब हुई और इनसे आपने बायत का शरफ़ हासिल किया। यूँ जो है वो आपके जो परदादा हैं वो इल्म अमल के जामे थे। सही। और फिर आपके दादा जान मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुफ्ती भी थे माशाअल्लाह, और आलिम भी थे। वाह। और नक्शबंदिया सिलसिले के शेख तरीक़त हैं शेखुल मशाइख अल्लामा फ़ज़ल हक गंज मुराद आबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनसे इनको बायत का शरफ़ हासिल था। और ये अल्लामा फ़ज़ल हक गंज मुराद आबादी एक वो शख्सियत है कि जो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, और इल्म हदीस से बड़ा लगाव था, और साथ साथ आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के शेख तरीक़त भी थे। सिलसिला मुजद्दिदिया के अंदर ये बायत भी किया करते थे। तो आपके जो दादा जान है मौलाना रज़ा अली ख़ान, ये इनसे बायत हुए, और आलिम भी बहुत बड़े थे। अलामा ये एक रियासत थी टोंक के नाम से, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े आलिम थे अल्लामा खलीलुर रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनसे आपने मंतिक, फ़लसफ़ा और दीगर जो है वो उलूम दीनिया हासिल की आपके दादा हजूर ने। और जो आपके वालिद साहब थे, आपके वालिद साहब मौलाना नकी अली ख़ान रईसुल मुतकल्लिमीन हैं, बहुत सारे जो है वो किताबों के मुसन्निफ़ हैं, कई उलमा के जो है उस्ताद भी हैं, और इन्होंने जो है वो हज़रत पीर सैयद आले रसूल माहर रवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिलसिला कादरिया बरकातिया के बुज़ुर्ग हैं, इनसे बायत का शरफ़ हासिल किया। तो यूँ जो है वो जिसे हमारे एक लफ्ज़ बोला जाता है पीढ़ियाँ, या फिर जो है आप अजदाद का सिलसिला कहें, तो आप तो जद्दी पुश्ती
علم و عمل کے جو ہے وہ جامع خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ کا جدی پشتی تعلق ہی جو ہے وہ علم تھا، عمل تھا۔ واہ، یوں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول ملا۔ آپ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ نماز روزے کی بڑی پابند تھیں اور بڑی اہل علم خاتون تھیں، ماشاءاللہ۔ اور اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کو یہ بھی شرف دیا تھا کہ یعنی آپ کا جو ہے وہ خاندان بھی علمی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گھر کے اندر بڑی چلتی تھی ان کی والدہ محترمہ کی۔ اچھا اور آپ یوں سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت ان کے روب میں رہتے تھے، اپنی والدہ کے روب میں رہتے تھے۔ اچھا، تو یوں خاندانی ماحول ایسا پیارا ہے۔ پھر آپ کے جو دونوں شہزادے ہیں، علامہ حجت الاسلام علامہ حامد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے مفتی تھے، اور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے تو ایک زمانہ مستفیض ہوا۔ تو یوں آپ کا پورا خاندان دیکھیں تو علم و عمل کا جامع تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو جب ایک پورا خاندان یوں ہے، پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ تو ایک عبقری شخصیت ہے، یعنی جس بھی فیلڈ کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حالات زندگی پر ہماری نظر پڑتی ہے، جس بھی شعبہ زندگی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ امام ہی نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عمل میں بھی آپ امام ہی تھے، اور آپ کے تو خلفاء کی تعداد بھی جو ہے وہ 100 سے ابو ہے، اور جو ہے آپ سے مستفیض ہونے کی والوں کی تعداد تو ہزاروں لاکھوں میں ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل اعلیٰ حضرت کا فیضان چار دانگ عالم میں ہے، نہ صرف جو ہے وہ پاک و ہند، بلکہ جو ہے وہ عرب و عجم جو بھی آپ کہیں، ترکی، عرب، یہ بھی جو ہے وہ ان سے مغرب، مراکش، وہاں کے علماء بھی آپ سے مستفیض ہوئے، آپ سے جو ہے وہ سند حدیث، سند خلافت قادریہ سلسلے کی یا دیگر سلاسل کی جو ہے وہ حاصل کی۔ تو یوں آپ جو ہے وہ عمل کے حوالے سے بھی آپ کے بہت سارے واقعات ہیں عمل کے تعلق سے۔ بچپن اگر یوں کہا جائے جیسے کہ کردار کو بلڈ اپ کرنے میں جس طرح سے بنیادی طور پر خاندان کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور خاندانی طور پر بندہ یوں سمجھیں کہ عالم، با عمل اور صاحب کردار ہے، تو اس پہ خاندان کا بھی بڑا کردار رہا۔ جی بالکل، خاندان کے اثرات تو ہوتے ہیں، اور اسی پر جو ہے وہ آدمی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ایسے ہیں واقعات کے خاندانی طور پر تو کوئی طرح جو ہے وہ علم و عمل کے پیکر خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل کسی نیک بندے کی صحبت عطا فرما دیتا ہے، یا الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ ایسے لوگ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، جیسے میرا ہی خاندان لے لیں۔ ہمارے خاندان میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی حافظ اور جو ہے وہ اس یعنی جو اب تو الحمدللہ عز و جل علماء اور حفاظ ہیں، لیکن جو ہے وہ میرے حافظ، یعنی میں حافظ تو نہیں ہوں، میرے بھائی حافظ ہے، تو میرا جو ہے وہ درس نظامی کرنے سے پہلے جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں تھا نا۔ ہمارے ہاں خاندان میں ایک شخص تھے، وہ امامت وغیرہ کی فیلڈ میں ضرور تھے، لیکن یوں نہیں تھا۔ لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکات کے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے خاندان میں کئی حافظ ہیں اور کئی علماء بھی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے خاندان عام طور پر اتنا علم و عمل کا پیکر نہیں ہوتا، علمی طور پر اتنا مضبوط نہیں ہوتا، تو اللہ پاک جو ہے وہ کوئی ایسا ماحول عطا کر دے یا پھر ایسی صحبت عطا کر دے کسی کی، اس سے بھی جو ہے وہ بہتری آتی چلی جاتی ہے۔ حقوق اللہ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نماز کا بھی آتا ہے کہ اللہ پاک کا یہ حق ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز ادا کریں۔ تو اعلیٰ حضرت کے واقعات نماز کے حوالے سے بہت ہیں، انشاءاللہ کچھ جو ہے وہ عدنان بھائی بھی بیان کریں گے۔ میں بچپن کے حوالے سے ایک بات بیان کروں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی نماز کے پابند تھے، اور مسجد میں جا کر جو ہے وہ نماز ادا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے گھر کے قریب ہی جو ہے وہ مسجد بھی تھی آپ کی، تو اس مسجد میں آپ کی بچپن سے ہی جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کا سلسلہ رہتا تھا۔ اور آپ کے بھائی کا بیان ہے کہ آپ بالغ ہونے سے پہلے ہی نماز کے پابند ہو چکے تھے، اور صاحب ترتیب جسے کہا جاتا ہے کہ جن کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو یا قضا ہوئی ہو تو ادا کر لی ہو، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب ترتیب تھے۔ اور پھر زندگی بھر جو آپ کی نماز سے محبت، جماعت سے محبت، یعنی وہ ہوتا نا دلی طور پر میلان لگاؤ، تو آپ کا نماز کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور اس کے آپ کے بیسیوں واقعات ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور آپ نے ایک گفتگو میں لفظ کہا اور میرے ذہن میں بار بار پلٹ کر وہ آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ کے روب میں رہتے تھے، تو یہ والدہ نے روب
طاری کیسے کیا تھا اور کس طرح سے روب میں رہتے تھے؟ اصل میں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اعلیٰ حضرت حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بڑا لحاظ رکھنے والے تھے اور علم و عمل کے پیکر تھے، تو جو بھی جو ہے وہ جانتا ہے اپنے والدین کا مقام و مرتبہ تو وہ پھر اپنے والدین کے روب میں تو رہتا ہے، اسے یہ ڈر ضرور رہتا ہے کہ میرے والد صاحب میری والدہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب روب کی بات کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ذہن میں آئے کہ انہوں نے روب، جیسے آپ نے سوال بھی کیا کہ یہ کس طرح روب میں رکھتی تھیں، تو دیکھیں بچپن کے اندر تو بچوں پر کچھ ہوتا ہے کہ روب ہے، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ بلوغت پر قدم رکھتے ہیں بچے تو اب گویا ان کے پر نکل آتے ہیں۔ اب وہ جو جب اگر ان کی تربیت یا ان کی معلومات والدین کی اہمیت کے حوالے سے ہو تو پھر یہ اپنے پر نکلنے کے بعد بھی، بالغ ہونے کے بعد بھی یہ اپنے والدین کے روب میں رہیں گے، یہ ڈریں گے کہ میرے والد صاحب ناراض نہ ہو جائے، میری والدہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور اگر جو ہے وہ یہ ساری معلومات نہ ہوں، اہمیت والدین کی اجاگر نہ ہو تو پھر یہ بالغ ہونے کے بعد عموماً جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ بچے اب کیا رہے، اب تو وہ جوان ہو گئے تو وہ روب میں نہیں رہتے۔ تو اعلیٰ حضرت جو روب میں رہتے تھے وہ والدین کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی وجہ سے اور اپنی والدہ کا بہت زیادہ احترام، اپنے والد صاحب کا بہت زیادہ احترام، کیونکہ والد صاحب جو ہیں یہ آپ کے استاذ بھی ہیں، آپ نے اکثر علم جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کیا ہے، رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور فتاوی نویسی بھی جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے ہی جو ہے وہ سیکھی۔ تو روب میں رہنے والی بات کی تو میں اسی کے ساتھ ایک پلس کروں گا کہ آپ اپنے والد صاحب کی علمی روب میں یوں رہتے تھے کہ فتاوی تو تقریباً 14 سال کے قریب، جب آپ کی عمر جو ہے وہ 13 سال 4 ماہ 10 دن اتنی عمر تھی تو آپ نے پہلا فتویٰ لکھا تھا رضاعت کے حوالے سے، اور اس وقت سے بھی آپ نے فتاوی نویسی کا سلسلہ شروع کر دیا ماشاءاللہ۔ لیکن اچھا ان کے والد صاحب نے ان کو اجازت بھی دے دی تھی کہ جو ہے وہ آپ اپنا کچھ عرصے کے بعد کہ آپ اپنا فتاویٰ جاری بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے تقریباً 7 سال تک اجازت ملنے کے باوجود کہ مجھے چیک کرائے بغیر آپ فتویٰ جاری کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایسے اپنے والد صاحب کے روب میں رہتے تھے کہ ہر فتویٰ اپنے والد صاحب کو چیک کروایا کرتے تھے، اور مفتی اتنے بڑے تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ رئیس المتکلمین مولانا نقی علی صاحب سے ایک آدمی جو ہے وہ بھی عالم دین ہی تھے، وہ کوئی جو ہے وہ فتویٰ لینے کے لیے آئے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کمرے میں جو ہے وہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو آپ ان سے جا کے پوچھ لیں۔ جب کمرے میں جا کے دیکھا تو وہاں پر اعلیٰ حضرت کی عمر تو کم تھی، تو انہوں نے اندر گئے اور واپس آگے کہنے لگے وہاں پر تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ بڑی عمر کے ہوں گے، اور جناب اچھا اعلیٰ حضرت جسمانی طور پر بھی جو ہے وہ کوئی لہیم شہیم نہیں تھے، متوسط آپ کا جسم تھا، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ واپس آیا اور کہنے مفتی صاحب تو وہاں ہے نہیں، تو کہا دیکھیں وہاں، تو کہا نہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا انہوں نے پوچھا کوئی بھی نہیں، انہوں نے کہا نہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بچہ بیٹھا ہے، تو فرمایا وہی تو مفتی صاحب ہے۔ تو یوں اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اتنے بڑے مفتی ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک نے آپ کو اتنا جو ہے وہ علمی مقام و مرتبہ دیا تھا، اپنے والد صاحب کے روب میں رہے جب تک کہ آپ کا وصال نہ ہو گیا۔ رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان جو آپ کے والد صاحب ہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا، اس وقت تک جو ہے فتویٰ جو ہے چیک کروا کر ہی جو ہے وہ جاری کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعتاً سیکھنے کی بات ہے کہ روب کیسا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب، روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ اب وہ روب کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مختلف طریقوں سے کسی کی شخصیت کا روب سامنے والے پر طاری ہوتا ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنا روب طاری کروانے میں اگر ڈنڈے کا سہارا لیتے ہیں، جذبات کا سہارا لیتے ہیں، مار پٹائی کا سہارا لیتے ہیں، برے کلمات کا سہارا لیتے ہیں، تو یہ روب تب تک طاری رہتا ہے جب تک بندہ شاید ظلم سہنے کی کیفیت میں ہو، جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ اٹھائے، یا جب تک وہ اپنی زبان استعمال نہ کرے۔ یہ بہت عارضی سا روب ہوتا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ادب کے ذریعے سے جو روب آتا ہے، کسی کی علمی وجاہت کا روب، کسی کے تقوی کا روب، کسی کے اس مرتبے اور اس اسٹیٹس کا روب جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ جیسے ہمارے والدین نا،
والدین ہونے کی حیثیت سے ان کی شخصیت کا اپنا ایک رعب ہے، اپنا ایک دبدبہ ہے، ایک اخلاق کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، تو پھر ان کی اولاد کو یہ چاہیے کہ ان کے سامنے جھک کر رہیں۔ اور جس طرح رکن شورا ارشاد فرما رہے تھے کہ پر نکل آتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں، تو قرآن کریم کا حکم تو یہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے لیے عاجزی کا پر، عاجزی کا بازو بچھائے رکھے۔ یہ پر نکل بھی آئے نا تب بھی جن والدین کی اولاد ہے ان کے لیے پر بچھا کر ہی رکھے۔ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے خالد بھائی، جب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید کا حکم ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ والدین کے ساتھ عاجزی انکساری والا جو ہے وہ انداز اختیار کرنا ہے، تو لا محالہ جب بندہ عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے تو والدین کی جانب سے ایک رعب اور ایک دبدبہ جو شفقت محبت پر مبنی ہوتا ہے اور اس بندے کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے اپنی اولاد کے، تو یہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو عہدے منصب اور مقام اور مرتبے کی وجہ سے، یعنی جو دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے جو لوگ روب اور دبدبہ رکھتے ہیں، تو جیسے ہی ان کا وہ عہدہ اور منصب جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص وہ جو کسی عہدے پر فائز تھا اور روب و دبدبہ عہدے کی بنا پر تھا، تو وہ اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک اس کے پاس عہدہ اور منصب ہے، اور بعد میں اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، انداز اچھا نہیں تھا، اس کا کردار ستھرا نہیں تھا، تو پھر ہوگا یہ کہ وہی شخص عہدے اور منصب کے بعد لوگوں کے درمیان آئے گا تو شاید لوگ اس کی جانب سلام کرنے کے لیے بڑھنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے ہے، کردار کی وجہ سے ہے، اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے ہے، جو بندہ نیک ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ویسے ہی ایک جو مثال کے طور پر جیسے ایک عالم دین ہے، تو جو علمی وجاہت ہے اللہ پاک نے جو اس کو علم عطا فرمایا ہے، وہ ویسے ہی لوگوں پر اللہ کریم تعریف فرما دیتا ہے اور لوگ اس کے ادب، احترام، تعظیم، توقیر کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیاء جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء، نہ مال کا ان کا یعنی مال کا روب بھی نہیں ہے، عہدے اور منصب کا بھی روب نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے عہدوں اور منصب والے ننگے پاؤں ان کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، سر جھکا کے جاتے ہیں، بلکہ وہ عاجزی اور انکساری کے وہ انداز، آپ دیکھیں یہ وہ روب و دبدبہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی برکت سے اللہ کریم نے جو انہیں عطا فرمایا ہے۔ بڑے بڑے عہدے منصب والے وقت کے حکمران، بادشاہ جو ہیں، ہم نے امیر علیہ سنت کے در پر بھی دیکھا ہے، الحمدللہ ان کی بارگاہ میں بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ عاجزی و انکساری کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، ان کے مقام، مرتبے، عہدے، منصب، لوگ شاید ان کے سامنے بول بھی نہ سکتے ہوں، اس طرح کے لوگ، لیکن یہاں آتے ہیں عاجزی و انکساری کے ساتھ۔ انہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جو انہیں عطا فرمایا نا، خود بخود بعض اوقات جو ہے نا وہ گردن عاجزی و انکساری سے جھک جاتی ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے عظمت اور رفعت عطا فرمائی ہے، وہ اس کے والدین ہوں، اساتذہ کرام ہوں، علماء ہوں، یا دیگر جو ہے وہ اولیاء کرام ہوں، ان کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری ہی اپنانی چاہیے۔ یہ اسلام کی اچھی تعلیمات ہے، اور ظاہر ایک مشہور مثل ہے کہ جس درخت میں پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکا ہی ہوتا ہے۔ جو چیز اکڑ کر رہتی ہے، جو انسان اکڑ تکبر کو پسند کرتا ہے، تو یہ اس کی تباہی اور بربادی کے دن یوں کہہ لیں کہ شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل جی، اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے اور عاجزی اور انکساری نصیب فرمائے۔ جس میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اور مقام عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے جھکتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، مولا کائنات اس کو بلندیوں سے نوازتا ہے۔ یہ اس کی شان عطا ہے، اس کو پسند یہ ہے کہ اس کے لیے عاجزی اختیار کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حضور میں چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم عملی جو زندگی ہے اور اس میں احکام شریعت کی جو پاسداری ہے، اس پر کچھ گفتگو فرمائیں۔ خالد بھائی دیکھیں، عام انسان جو ہے وہ شریعت کی تابع داری، نماز کی پابندی، روزے کی جو ہے وہ پابندی کرنا، دیگر اعمال صالحہ، یہ عام انسان کے لیے بھی، عام مسلمان کے لیے بھی یہی احکامات ہیں۔
لیکن جو عالم دین ہے ظاہر سی بات ہے وہ کما حقہ اس کے فضائل کو بھی جانتا ہے، اس کی اہمیت کو بھی جانتا ہے، تو اس کا عمل دیگر لوگوں سے خود بخود بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی بندے کو اچھی طرح سے معرفت ہو جائے، اس کے بارے میں پہچان ہو جائے، اس کام کے کرنے پر یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، اور اللہ نہ کرے اس کو چھوڑنے پر اس طرح کی وعیدات ہیں، اس طرح کا عذاب ہے، تو جو جاننے والا ہے وہ خود بخود اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کرنے کا کام ہے اس کو نہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو کروں۔ جب ہم یہ ساری کی ساری چیزیں سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں اپنی عبادات کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط نظر آتے ہیں، حالانکہ بعض مقامات پر جیسے شریعت کے اندر جو ہے وہ نرمی بھی ہے، چھوٹ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالی جو چیز زہد، تقوی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے زیادہ قریب ہے آپ اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے اور مخصوص طرح کی بیماری ہے تو بعض اوقات شریعت اسے رخصت کا حکم دیتی، بعد میں رکھ لے، درست ہونے کے بعد، صحیح ہونے کے بعد۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا مبارک انداز دیکھیے، جنہیں فکر ہوتی ہے نا اپنی آخرت کی، وہ یوں کہہ لیں کہ ہیلے بہانے تلاش نہیں کرتے کہ یار اب سر میں درد ہو گیا ہے بس اب روزہ چھوڑ ہی دینا چاہیے، تھوڑا سا بخار آ گیا ہے تو اب یہ عذر، یعنی خود سے ہی جو ہے نا وہ اس کو عذر سمجھ لیا کوئی چیز، کوئی عبادت چھوڑنے کے لیے، اور پھر اس پر جو ہے وہ مداومت، پابندی اختیار کر لی، ٹھیک ہے میں تو بیمار ہوں جی۔ لیکن جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہے، جو اس معاملے کو حقیقی طور پر جانتے ہیں، سیدنا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار مئی جون میں رمضان مبارک آیا اور گرمی شدت کی تھی، اب کمزوری، ضعف، بیماری، اس طرح کے عوارض اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کو تھے۔ تو جب آپ نے غور فرمایا، دیکھا کہ ایسی گرمی کے اندر جو ہے نا وہ روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت نہیں پاتا، نہیں رکھ سکوں گا، تو اب ایک تو یہ صورت ہے کہ جی طاقت نہیں ہے سو بندہ اس پر عمل کر لے، ٹھیک ہے جی، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں آپ نے تعمق فرمایا، تحقیق فرمائی، مزید غور فکر کیا کہ یہاں نہیں رکھ سکتا رہتے ہوئے، لیکن فلاں ٹھنڈے علاقے میں، پہاڑی پر جہاں گرمی نہیں ہوتی، سرد موسم ہے، وہاں جا کر اگر روزے رکھوں تو طاقت ہے، روزے رکھ سکتا ہوں، اور وہاں جانے کی استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اسپیشل سفر فرما کے وہاں گئے، اور وہاں جا کے آپ نے رمضان مبارک کے روزے چاہتے تو وہاں رہتے ہوئے۔ یہ ہے دین کے معاملات کے ساتھ اخلاص اور پابندی، اور یوں کہہ لیں کہ اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنا، کہ آپ نے غور فرمایا کہ یہاں رہتے ہوئے نہیں رکھ سکتا لیکن وہاں رکھ سکتا ہوں، تو آپ نے اسپیشل اس کے لیے سفر فرمایا کہ میرے اندر استطاعت ہے، میں وہاں جا کے رکھ سکتا ہوں۔ اب ہم لوگ غور کریں، عام جو ہم لوگ ہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم رخصت پر عمل کرنے میں، یعنی ہم کو اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص عمل کر جاؤں، جی عمل کر جاؤں، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور پورا قیام جو ہے وہ نماز جو ہے پوری نماز کھڑے ہو کر مکمل نہیں کر سکتا، لیکن کیا اس کا یہ ذہن ہے کہ میں بقدر فرض قیام کر سکتا ہوں، کھڑا ہو کر میں اتنی نماز، اتنی قرات جو ہے وہ کر سکتا ہوں؟ کیا ہم اس طرف آتے ہیں کہ میں اتنی نماز جو میں قیام کی حالت میں جس سے میرا فرض ادا ہو جائے یہ میں کرنے پر قادر ہوں سو میں کر لوں اس پر؟ اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں کہ یا نہیں کہ نہیں یار بس ٹھیک ہے اب کمزوری ہے یا اس طرح کا کچھ جو ہے وہ بیماری آ گئی ہے تو اب بیٹھ کے ہی پڑھ لیتا ہوں، حالانکہ کھڑے ہو کر اگر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے کھڑے ہو کر تو اس پر لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، اس کے بعد بھلے وہ بیٹھ جائے۔ تو یہ شریعت پر عمل اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا، اور پھر ہوتا یہ ہے جن کا اس طرح کا ذہن ہوتا ہے نا کہ میں نے شریعت پر عمل کرنا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک بار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رمضان مبارک کی آمد تھی، تو آپ دیکھیں کہ جن کے عمل اللہ کے لیے ہوں اور جن کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کیسی رہنمائی فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب شریف جو ہے وہ اس کی رجب شریف کا مہینہ تھا، تو فرماتے ہیں کہ والد صاحب خواب میں تشریف لائے، مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور فرمایا کہ اب کے رمضان میں مرض شدید ہوگا، بیماری شدید ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو کیسا علم عطا فرماتا ہے، ابھی رجب کا مہینہ ہے، رمضان آنا باقی ہے، کیا ہوگا رمضان میں کس بندے کے ساتھ،
مرض ہوگا، بیماری ہوگی، کس انداز کی ہوگی یہ بھی بتا رہے ہیں، واہ واہ، اور اس میں کرنا کیا ہے یہ بھی بتا رہے کیا ہیں۔ بات؟ ارشاد فرمایا مرض شدید ہوگا لیکن روزہ مت چھوڑنا، ہاں ہاں، روزہ نہیں چھوڑنا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ویسے ہی ہوا، کیا بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، بیماری آ گئی، ہوں، فرماتے ہیں طبیب نے مجھے بڑا کہا، حکیم صاحب نے، طبیب صاحب نے روزہ چھوڑنے کو کہا، لیکن بحمد اللہ تعالی میں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ کیا بات؟ ارشاد فرماتے ہیں اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صحت عطا فرما دی۔ کیوں؟ واہ، دیکھیں ایک تو والد صاحب کی واہ، بات پر عمل، دوسرا جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اس پر یقین کامل۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے روزہ نہیں چھوڑا، اللہ پاک نے اسی کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی کہ حدیث میں ارشاد ہوا سومو تصحو، روزہ سبحان رکھو اللہ، تندرست ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات ہے اور کتنے پیارے یہ پہلو ہیں کہ حدیث مصطفیٰ سامنے ہے تو پھر یہ نہیں کہ میں نے یہ کر لیا نا تو پھر یہ ہو گیا، اگر میں یوں کر لیتا، اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا، نہیں، حدیث مصطفیٰ پر عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے صحت عطا فرمائی۔ عدنان بھائی ایک بات کیا بات؟ کر رہے تھے تو مجھے اس میں سے آیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات ہمارے ساتھ جو بیت رہی ہوتی ہے تو ہم خود ہی اپنی رہنمائی خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، اوہو، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی رہنمائی صحیح طور پر کر سکیں، جی کیونکہ طبیعت اور نفس کے اعتبار سے ہمارا جو نفس ہے وہ تساہل پسند ہے، سستی کرنے والا ہے، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں کوئی ایسی بات طے کر لیں جی کہ جو ایسا نہ ہو، شرعی حکم یہ نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ وہ اہل علم ہوں یا عوام ہوں، عوام کو تو ویسے ہی چاہیے کہ وہ علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ عوام کل انام، اور ویسے بھی جو ہے وہ جب علم ہی نہیں ہے تو پھر علم والوں سے پوچھنے کا حکم ہے، بالکل تو وہ عوام کو چاہیے کہ وہ علماء سے پوچھ کر ہی عمل کریں، اس پر نہ رہیں کہ جناب ہم نے سنا ہے یا ہمارے دادا نے، ہماری دادی نے اور فلاں نے یہ کہا تھا، اور مسئلہ بھی اس سے پوچھیں کہ جو مفتی صاحب ہوں۔ ہر امام مسجد سے جو ہے وہ مسئلہ نہیں پوچھا جا سکتا، اور پھر پوچھ کر عمل کریں، نمبر ایک۔ ٹھیک ہے، نمبر دو، جو اہل علم ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بھی بالخصوص جب اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو پھر کسی کامل مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں۔ صحیح، اعلیٰ حضرت کا جو واقعہ عدنان بھائی نے پیش کیا ہے، اس کے اندر ایک بڑی اہم بات کہ جب روزہ رکھنے کی، ایک تو روزہ رکھنے کی بات آئی اور رخصت کی بات آئی، تو اپنے بارے میں فتویٰ یہ جاری کیا کہ جو ہے وہ آپ کو ٹھنڈے علاقے میں جو ہے وہ جانا ہے، یعنی اپنے بارے میں فتویٰ جاری کیا۔ کیا بات، تو کوہ بوہالی پر تشریف لے گئے، نینی تال، تو وہاں جا کر جو ہے وہ اپنے ماہ رمضان میں روزے رکھے۔ کیا بات، تو اپنے یہ دو چیزیں ہیں، رخصت اور عزیمت، کہ شریعت جو ہے وہ رخصت دیتی ہے، اور اگر جو ہے ویسے ہی اگر فتاویٰ کے حوالے سے دیکھا جائے تو رخصت بنتی ہی تھی اعلیٰ حضرت کو، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ عزیمت پر عمل کیا کہ نہیں مجھے تو جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے وہ روزے رکھے۔ تو یہ واقعہ ہے آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، 68 آپ کی عمر تھی، اور اس میں جو ہے وہ آپ نے آخری سال میں بھی جو ہے وہ روزے رکھے ہیں، اتنی عمر۔ اچھا، پھر آپ کی جو ہے وہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، کافی عرصے سے آپ بیمار تھے، اور نکاحت جسے آپ کمزوری کہہ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنے لیے کیا فتویٰ جاری کر رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ جن کو اللہ پاک کی معرفت نصیب ہوتی ہے وہ پھر جو ہے وہ اسی طرح کے واقعات ان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ جسمانی طور پہ گویا اگر کمزوری ہو بھی رہی ہے، جب روحانی طور پر مضبوطی ہوتی ہے تو بندہ عمل چھوڑنے کے بجائے اس کو کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جی جی بالکل، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ ذکر و اذکار کر رہے تھے اور اسی طرح جو ہے مصروف تھے، اللہ اللہ، تو کسی نے مشورہ بھی دیا کہ حضور اب آخری وقت ہے، تو اب یعنی اس طرح کا واقعہ، تو آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی جو ہے وہ اللہ پاک کی اطاعت فرما برداری کی ہے، اب آخری لمحات آئے ہیں تو اس میں جو ہے ذکر و اذکار نہیں کروں تو پھر کیا کروں؟ تو یہ اللہ واقعی معرفت جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے نا تو خوف خدا اتنا ہی جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور عمل کی جانب آدمی راغب ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے میرے جیسے لوگوں کا کہ جب عمل کی بات آتی ہے تو یہ چیز دیکھنا اچھی بات ہے، معتدل آدمی کو ہونا چاہیے کہ فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب،
لیکن اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے سنت غیر موقتہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا، یا پھر جو ہے وہ مستحب کو بالکل ہی چھوڑ دینا کہ مستحب یہ تو مستحب ہے نا، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو یوں بھی ذہن نہیں بنانا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نیکی ہے، اور ہر نیکی جو ہے وہ جنت میں لے جانے والی ہے. واہ واہ واہ. اور معلوم بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک کون سی نیکی قبول فرما لے، تو اس لیے ہر نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نیکیوں کا آدمی حریص بنے نا، ان لالچی آدمی ہوتا ہے کہ جناب ان دنیا کے اندر آدمی لالچ کرتا ہے، حرص کرتا ہے کچھ ملے اور کچھ یہ مال ملے، کرنسی ظاہر ہے کہ مال آئے گا تو حالات بہتر ہوں گے، تو کسی حد تک رزق حلال کی جستجو میں اتنی کرنی بھی چاہیے، وہ تو ویسے بھی شرعی طور پر حکم ہے. لیکن زیادہ حرص آدمی اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ مال آئے گا اتنی مجھے سہولت ہوگی. اور ایک اور بات، ایک اور ذہن بنتا ہے کہ جناب میرے بچے بھی ہیں، میرا خاندان بھی ہے، تو ان کے لیے بھی تو کچھ بچا کر رکھنا ہے نا، ترکیب بنانی ہی ہے. تو یہ پھر آدمی اپنے لیے اتنا نہیں کما رہا ہوتا جتنے اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوتا ہے. اپنے لیے گھر موجود ہے، بچوں کے جتنے بچے ہوں گے اتنے گھر بنانے کی کوشش کرے گا، تو وہ حرص جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہاں کیا رقم اور مال کی حرص کیوں ہوتی ہے، کرنسی کی حرص کیوں ہوتی ہے؟ کہ اس سے آدمی کو یہاں پر جو ہے وہ سہولیات ملتی ہیں اور آدمی جو ہے مزید بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. ضروریات کے ساتھ ساتھ سہولیات بھی میسر آ جاتی ہیں، پھر زینت والی چیزیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ یہ نیکیوں کے اتنے حریص کیوں ہوتے تھے کہ ان کے پیش نظر یہ بات تھی. ایک بات تو یہ کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، محبوب کی رضا ہے، اللہ پاک ان کا جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے، تو وہ اپنے محبوب کی رضا میں جو ہے وہ نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں. یہ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کے اندر یہ روپے پیسے کرنسی جو ہے وہ مال ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ کرنسی کی مثل جو ہے وہ نیکیاں ہیں. وہاں پر نیکیاں ہوں گی تو ساری نعمتیں حاصل ہوں گی اللہ پاک کی رضا اور اللہ پاک کے فضل سے، اور جو ہے وہ نیکیاں نہیں ہوں گی تو تہی دامن ہو جائیں گے. پھر جو ہے وہ اگر جنت میں چلے بھی گئے تو درجات کی بلندی نصیب نہیں ہوگی. تو اس لیے وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے چلے جاتے. کیا بات ہے. کسی نے فرمایا نا کہ مشقت کی وجہ سے عمل نہیں چھوڑیں، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن عمل کی وجہ سے ملنے والا جو ثواب ہے اس نے باقی رہنا ہے. تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرے، اور اس کا بہترین ذریعہ اللہ والوں کے یہ واقعات سننا بھی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا طرز عمل ہمارے سامنے ہوتا ہے، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہمارے سامنے ہوتا ہے، لائف اسٹائل ان کا ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو بہت حد تک رہنمائی مل رہی ہوتی ہے کہ میں جب مشکل میں پھنس جاؤں، مجھے پریشانی ہو جائے، میرے ساتھ ایسی سچویشن ایسی کنڈیشن بن جائے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے. اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے پہلے اسی دنیا میں آئے اور اس دنیا میں انسان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے گئے اور نیک اعمال کر کے زندگی گزار گئے. ہم بھی اب اسی دنیا میں ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ایسا سوال کیا گیا کہ آج کے اس مشکل دور میں کیسے عمل کیا جائے. امیر علیہ سنت نے جواب دیا کہ دور آج مشکل زیادہ ہے، یہ پہلے زیادہ مشکل تھا. پہلے خود گندم اگانی ہے، اس کی کٹائی کرنی ہے، اس کو پیسنا ہے، مطلب ایک ایک کام بندہ خود کر رہا ہوتا تھا. اس کی بنسبت آج تو اتنی فراغت ہے. آج کا مصروفیت کا دور کہاں ہے، اب تو فراغت کا دور ہے. ایک کلک پر ایک ٹچ پر آپ کو بہت ساری چیزیں اویلیبل ہو جاتی ہیں. تو جس کو بہانے بنانے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بہانے کر کے بچ رہا ہوتا ہے کاموں سے، اور جس کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں اب تو مجھے فرصت کے لمحات، پہلے بڑی مشکل ہوتی تھی، اب ذرا میں کام جلدی سے کر لوں اور اس کے بعد میرے پاس بہت وقت ہے، میں اللہ کا نام لوں، ذکر و درود کروں اور یہ ساری باتیں اپنے کم از کم فرائض میں تو سستی نہ کروں. یہ ذہن تو ہمارا ہو کہ ہماری فرائض میں سستی نہ ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر توفیق عطا فرمائے بندہ آگے بڑھتا جائے، ان کامل رہنماؤں سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتا چلا جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں، کیا بات ہے، کیوں اعلیٰ حضرت کیا جاتا ہے، اس بارے میں مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. آخر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس قدر ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
ایک تو اس میں یہ پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ولی کو یاد کرنا یہ ایک سعادت کی بات ہے، اور یہ ایک قرآنی طریقہ ہے، یعنی قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لقمان حکیم ہے، اور اصحاب کہف ہیں، اسی طرح حضرت ذوالقرنین ہے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو دو قول ہیں، ایک قول یہ کہ نبی ہیں اور ایک یہ کہ ولی ہیں، اور راجح یہ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ لیکن اگر ولی والا قول لیں تو یہ بھی ولی کا تذکرہ ہوا، نبی والا قول لیں تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تو بہت تذکرہ ہے۔ اچھا، اسی طرح آل عمران کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، تو آل عمران جن کا تذکرہ ہے وہ سارے انبیاء نہیں ہے، اس کے اندر اولیاء کرام ہیں۔ تو ایک تو یہ قرآنی طریقہ ہے کہ اللہ کے پیارے بندوں کو یاد کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس میں کچھ کو بطور خاص منتخب کر لیا جاتا ہے کہ جن کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ اب جو زیادہ یاد کرنا ہے اس کے پیچھے کچھ تخصیص کی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک وہ بزرگ ہیں کہ جو شام کے کسی علاقے کے اندر ہیں، تو شاید وہاں والے ان کا تذکرہ زیادہ کرتے ہوں اور وہاں پر ان کا عرس منانے کا اہتمام زیادہ ہو، ہمارے یہاں پر اتنا نہ ہو۔ پاکستان کے اندر داتا صاحب کا زیادہ ہوگا کہ داتا صاحب کی ایک شخصیت ہے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح پاکستان کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوگا کہ آپ کی خدمات کا یہ والا ایریا جو ہے یہ زیادہ ہے، جو پاک و ہند کا ایریا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ چونکہ ایک تو ہمارے اس بر صغیر کی ہستی ہیں، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان سے ہمیں جو ڈائریکٹلی فیض پہنچا، جو فائدہ پہنچا ہے، اس کے پیش نظر یہ ایک قسم کا احسان شناسی اور ایک شکریہ ادا کرنے کی صورت ہے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا کہ اگر ان کا مقابلہ نہ کیا جاتا تو دین و ایمان کے لالے بڑھ جاتے، لوگوں کے دین و ایمان کے اندر خلل آتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے حوالے سے، اولیاء کرام کی تعظیم کے حوالے سے، اور جو سلف صالحین کے عقائد ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے۔ تو چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس خطے میں سب سے زیادہ کام کیا اور ان کی وجہ سے ہمارا ایمان بچا ہوا، تو اب جس کا ہمارے اوپر ڈائریکٹلی احسان ہوگا اس کا تذکرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ جس تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک ہستی بذات خود دوسروں سے بہت زیادہ ممتاز ہے، نمایاں ہے، اور اس کی شخصیت دوسروں سے بہت بلند و بالا ہے، تو اس کا دوسروں کی بنسبت اتنا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اب جیسے علوم، تو علوم میں مہارت کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کا ثانی کیا، ثانی کا ثانی بھی نہیں ملے گا، یعنی ثانی سے ثانی کا مراد ہے کہ ثانی کا آدھا کر لے تو وہ نہیں ملے گا، ثانی کا راب بھی نہیں ملے گا۔ تو کیونکہ 104 علوم میں اعلیٰ حضرت کی مہارت ہے، تو اس کے آدھے کے اندر اتنی مہارت والا نہیں ملے گا۔ گنتی کے اندر ہو سکتا ہے کہ جناب 42 علوم میں ماہر کو مل جائے، 40 علوم میں ماہر مل جائے، لیکن کیا وہ 40 علوم میں اتنا ہی ماہر ہے جتنے اعلیٰ حضرت ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت سے کثیر استفادہ کیا، بہت سارے علوم سیکھے، آپ کے اپنے علوم کی تعداد بھی 40 کے قریب۔ ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی جو تعداد ہے وہ 40 سے زیادہ ہے۔ اچھا، اب ان کے اندر ایک علم الحیت ہے جس میں یہ تعویذات کے جو خانے وغیرہ ہیں، اس کی ایک صورت بنتی ہے۔ اب ہمارے یہاں جیسے وہ تعویذات پر کیے جاتے ہیں، 64 خانے بنتے ہیں، پھر اس کو مختلف انداز میں پر کیا جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے تقریباً کوئی 1100 سے زیادہ طریقوں سے یہ علم سیکھا ہوا تھا، 1100 سے زیادہ طریقوں سے۔ آج کل کو شاید سوچ بھی نہ سکے کہ 1100 طریقوں سے پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے جب بیان کیا، ان سے پوچھا کہ آپ نے کن سے سیکھا؟ فرمایا اعلیٰ حضرت سے۔ پوچھا ان کو کتنا آتا تھا؟ فرمایا کہ ان کو غالباً 2300 طریقوں سے آتا تھا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کی گنتی کے اعتبار سے اگر کوئی اعلیٰ حضرت کی چوتھائی کو پہنچ بھی جائے، لیکن اس علم کے اندر گہرائی اور مہارت کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت جیسا نہیں ہوگا۔ فقہ کے اندر تو آج بھی بہت سارے علماء ہیں، فقہاء کرام ہیں، فقہ کے اندر اچھا درک ہے، مہارت ہے، فتویٰ دیتے ہیں، فتوے پہ گہری نظر ہے ان کی، لیکن کیا ان کی فقہ اعلیٰ حضرت کے برابر؟ تو آپ کو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جناب فلاں بندے کو ایک علم میں مہارت ہے، کس میں جی؟ علم الفقہ کے اندر، ٹھیک ہے، علم الفقہ میں مہارت تو ہے، لیکن کیا اس کی وہ مہارت اعلیٰ حضرت جیسی ہے؟ نہیں۔ تو چونکہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت علوم کی تعداد میں اور علوم کی گہرائی اور گہرائی کے اندر بہت زیادہ ہے، تو جس کا مقام جتنا زیادہ ہوتا ہے لوگوں کی قلبی رغبت ہوتی ہے کہ اس کی طرف اتنا زیادہ مائل ہوتے ہیں، اس کو اتنا تذکرہ کرتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس قدر مقام ہے تو پھر کیوں نہ تذکرہ اعلیٰ حضرت کیا جائے اور رضا رضا کیا جائے. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں، اور ویسے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گن گائے جا رہے ہیں، گائے جاتے رہیں گے. جب مدنی چینل نہیں تھا تب بھی رضا رضا تھا، اور جب مدنی چینل ہے اللہ کے فضل سے تب بھی الحمدللہ رضا رضا کیا جا رہا ہے، اور کیوں نہ کیا جائے. جس طرح ہم نے اس کلپ میں بھی سنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں تحفظ فراہم کیا ہے، ہمارے عقائد کو، ہمارے ایمان کو ایک تحفظ دیا ہے، پختگی دی ہے، اور کس طرح سے اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذات کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے، ان کا کس طرح سے رعایت ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں مسلمان کو کیا نظریہ رکھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واضح اور کامل رہنمائی فرمانے والے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے ملتے ہیں. بار بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت کی ہستی میں عمل جوہر تھا. یہ ایک بہت اعلیٰ اور نمایاں بات ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کی. اس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ مزید بھی اس حوالے سے گفتگو شامل کریں گے. اس سے پہلے آپ کی کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ماشاء اللہ، مرحبا. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. جس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، یعنی کردار سازی کے حوالے سے موضوع ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے کہ جو آج بھی ہو حضرت ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے چمن میں انداز گلستاں پیدا. اور نعت خواں اسلامی بھائی سرزیاگی یہ کلام سنا دیجئے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے، ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے. آمین آمین آمین. اللہ کریم ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ایمان کی سلامتی، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. یقیناً جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، اور اچھی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا سے محبت کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. تفاسیر کے اعتبار سے مختلف معنی اس آیت مبارکہ کے بیان کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر نصیب فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. کیا شان ہے میرے رضا کی، ایسی ایسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے تعلق سے باتیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے ایسے ایسے جام ہمیں پلائے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور نعت خواں سے عرض کروں گا کہ کلام بھی سنا دیں. سنتے جانے چھوڑ کر نہ جانا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مزید کال لیتے. کمر اتاری سرگودا 71 شمالی تو بول رہا. اج تہاڈی مہربانی کہ تسی خود ہی نعت خواں اسلام بھائی نو کہہ دیو کہ اعلیٰ حضرت دا کلام سنا دیو. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. بہت مہربانی. اللہ تانوں سب نو مدینے پاک دی با ادب حاضری نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ایک کلام سنا دیو. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. ماشاءاللہ جی. مجھے پنجابی میں بچپن سے سن رہا ہوں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، اور الحمدللہ کافی حد تک سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن بولنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے تھوڑی سی پرابلم رہتی ہے. بہرحال اب پچھلے کچھ دنوں سے کوشش شروع کی ہے. اللہ کریم خیر فرمائے. جی مزید کال. خالد بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے، اور آج سلسلے کا موضوع بھی بہت اچھا ہے. مجھے یہ کلام سنا دیں. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، جتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے.
ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. اللہ کریم آپ کو برکت اور نصیب فرمائے. مزید کال. محمد وسیم مدنی اتاری عرض کر رہا ہوں کہ یہ کلام سننا تھا. خراب حال کیا دل کو پر ملا. اگر یہ کلام سنوا دیں مہربانی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب کرے. آمین 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 آمین. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا ایک منفرد ہی پہلو ہے کہ جب مدینہ سے رخصت ہے تو پھر کیا انداز ہے. خراب حال مطلب بندہ اس کلام کو پڑھتا ہے تو میں کیا کہوں کہ گویا کہیں اور ہی چلا جاتا ہے. تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا, چمن سے کھینچ لیا آشیانہ بلبل, اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کی. اللہ اکبر. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو عشق مدینہ, درد مدینہ, ذوق مدینہ, شوق مدینہ نصیب فرمائے. محبت مدینہ, سوز مدینہ. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ان سارے الفاظ میں سے بیشتر الفاظ وہ ہیں جن پر امیر علیہ سنت کے باقاعدہ بیانات موجود ہیں. اور پھر کیا رہنمائی ہے امیر علیہ سنت کی. اور امیر علیہ سنت نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے گویا اس بات کو بھی اخذ کیا اور عوام تک پہنچایا ہے. اللہ کریم ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کرے. مزید. میرا نام آسیہ تاریہ ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. میں اسے بہت شوق سے دیکھتی ہوں. نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. بھکر سے یا بکھر سے میسج ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ یہ کلام سنا دیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے حضور کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کرم فرمائیں جس کو اپنا دیدار کروائیں تو یہ تو کرم کے فیصلے ہیں. اور ہم جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کریں تو اس سے بھی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے. البتہ جو درود پاک پڑھا جائے, وظیفہ کیا جائے, اس میں نیت یہ نہ ہو کہ یہ میں وظیفہ اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. وہ اللہ پاک کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے وہ درود پاک پڑھیں. ایک امیر علیہ سنت نے وظیفہ تحریر فرمایا ہے, صلی اللہ علی محمد. یہ درود پاک ہے کہ جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں. تو یہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے. کچھ وقت تو لگے گا, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جائے گا, لیکن اگر اس کا معمول بنایا جائے. بھائی کا بیان ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے وہ میں کرتا تھا اور مجھے بیداری کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سل مانگ کیا مانگتا ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ بھی لیا. تو یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو کرتے رہیں گے اٹھتے بیٹھتے. جس نے اپنا وظیفہ درود پاک بنا لیا تو پھر انشاءاللہ دیدار بھی رب کے کرم سے نبی پاک علیہ السلام کی رحمت سے ضرور ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور بار جلووں سے ہمیں بھی مستفیض فرمائے. کیا بات. یہ میسج پڑھ کر ایسا ذوق ملا. اللہ کریم میسج لکھنے والے کو برکت دے. نام نہیں لکھا, کوئی ایڈریس نہیں لکھا, صرف اتنا لکھا کہ, اور اردو میں یہ میسج آیا میرے پاس جو مجھے پڑھنے کو ملا. اچھا, اس میں کوئی الفاظ کا بھی وہ نہیں ہے کہ بہت بہترین اور سلیقے سے اور یوں لکھے ہوں. حضرت محمد کا دیدار کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. اللہ آپ کو خوب برکت دے بھائی. آمین. کیا بات ہے. ڈسکس ہے, میسج ہے, مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. یہ کل ہم سنا دیں. اور آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اکاڑا سے یہ میسج تھا.
نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، لجپالاں دل لڑ لگیاں. ٹھیک ہے جی. اشفاق بھائی کی آواز میں نیوگ منقبت سنا دیں. پی سی آر والے اس کو ریڈی کریں انشاءاللہ. ممکنہ طور پر ہم اس کو شامل کریں گے. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. گجرانوالہ سے ایک میسج ہے کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، تنم فرسودہ. اس کلام کی بھی فرمائش ہے. واہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. حسان بھائی کی طرف پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں حسان بھائی ہمیں کون سے کلام سنا رہے ہیں اور کن ناظرین کی فرمائشیں پوری ہو رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچ سے رخصت کیا، نہال کیا، نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگی، نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگی، قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ در کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، واہ کیا جو دو کرم ہے، شر بدہا تیرا، واہ کیا
تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جس کی کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جر کی کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے آپ کی شان کی بلندی کو کیا سمجھے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے جھنڈے تو عرش پر اڑ رہے ہیں. قذافی شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز سے، عبادت الہی سے محبت، وہ اولین بہترین اور اہم فرض کہ جس کے بارے میں سب سے پہلے بروز حشر پرسش ہونی ہے، نماز، اس کی ادائیگی کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کیا انداز تھے اور کیا معمولات تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، سبحان اللہ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام. اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ الرحمن جہاں ایک زبردست عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہیں پر ایک زبردست جو ہے عاشق الہی بھی تھے. اور آپ کی جو حیات طیبہ ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عشق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت، اس سے چاہت، اس کی الفت، اس کی محبت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو لگاؤ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قرب کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے. تو جو عاشق الہی ہو تو اس کو نماز سے کس قدر الفت ہوگی، کس قدر پیار ہوگا، کس قدر محبت ہوگی. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ الرحمن کی نماز سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، ابھی چھوٹے ہی تھے، اور لیکن سمجھدار جب سے ہو گئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اسی وقت سے نماز باجماعت کا اہتمام شروع فرما دیا. اور آپ صاحب ترتیب ہیں ماشاءاللہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی صاحب ترتیب ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی شروع سے ہی ایک نمازوں کا ایک
तसलसल है आला हज़रत की ज़ात में, यानी आला हज़रत की ज़ात ऐसी है कि नमाज छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो है वो तो जमात छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वाह, कैसे कैसे ऐसे वाक़यात हैं आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह की ज़िंदगी में कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ऊपर कुछ मुश्किलात आई, लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने नमाज कि मैं बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ नमाज अलग बात है, लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला ने जमात तक नहीं तर्क फरमाई। वाह। एक मरतबा आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जो है वो पाँव के अंगूठे में जो है वो तकलीफ का मसला हो गया, जैसे होता है ना अंगूठा पक जाता है, तो अब अगर किसी को ये इत्तेफाक हुआ है तो बड़ी शदीद तकलीफ का मामला होता है, तो अंगूठा पक गया। तो अब कहा गया कि जैसे हमारे यहाँ तो अभी डॉक्टर्स हैं, सर्जन होते हैं, तो थोड़ा सा ऑपरेट करते हैं, उस वक्त जर्राह होते थे, तो जो इलाके का शहर का जो बड़ा जर्राह था उससे बातचीत की गई। तो पहले तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने वही ऑपरेशन का टाइम जो है वो यानी फजर के बाद ज़ोहर से पहले पहले रखा। सही है, जैसे हम शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत वाले को देखते हैं, अमीर अहले सुन्नत की नमाज से मोहब्बत, कि आपका जब हैदराबाद में ऑपरेशन हुआ तो आपने टाइम वो चूज़ किया कि जिसमें कोई नमाज बीच में ना आए। क्या बात। खैर ये आशिकी नमाज की बातें होती हैं। तो खैर आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने पहले तो वक्त का तयन, उसके बाद जब फरमाया कि ऑपरेट किया, वो जर्रा आया, उसने जो है वो ऑपरेट कर दिया, यानी सर्जरी का काम कर दिया, अपना पूरा सिलसिला बन गया। सही। तो उसने ये कहा कि आपको अगर आप चलना फिरना मौकूफ़ कर दें, यानी चले फिरेंगे नहीं ना, तो ये है कि जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है। और 12-15 दिन लगेंगे तो इंशाल्लाह आप चलना फिरना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये है कि आपने थोड़ा रेस्ट करनी है, पाँव को ज़्यादा मूव नहीं करना है। अब सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुर रहमान नमाज से मोहब्बत, वालिहाना मोहब्बत, प्यार और इश्क की हद तक लगाओ, और फिर जमात की पासदारी के हवाले से जब वो ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, ज़ोहर के लिए जमात के लिए जाने का टाइम आया, तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो है वो तशरीफ़ ले जाने लगे। तो अब बताते कभी बैठते हैं आला हज़रत, कभी घिसड़ते हैं। जब लोगों ने ये कैफियत देखी आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कि दरवाजे तक आप तशरीफ़ ले आए हैं, तो फिर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को जो है वो उठाकर कुर्सी वगैरह रख के उठाकर मस्जिद में ले गए पहली सफ में, और आला रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस कैफियत में बाजमात नमाज अदा फरमाई। अच्छा, फिर जब देखा लोगों ने ये कैफियत देखी कि भाई ये रुकेंगे नहीं, आला हज़रत ने जाना ही जाना है नमाज पढ़ने के लिए, और बाजमात ही नमाज पढ़नी है, बाजमात ही नमाज पढ़नी है। तो जब ये कैफियत देखी तो क्या है, फिर रोजाना सिलसिला बना लिया कि वो 4 मजबूत किस्म के लोगों को कहा गया कि वो आला रहमतुल्लाह जैसे बिस्तर से तशरीफ फरमा होते थे, कुर्सी वो ले जाते थे। अब व्हील चेयर का दौर तो अब शुरू हुआ ना, उस दौर में शायद ऐसा सिलसिला नहीं होगा, तो वो कुर्सी थी, और कुर्सी को वो 4 लोग जो है ना वो उठाते थे और उठाकर मस्जिद के अंदर लेकर आते थे, और तकरीबन 1 माह तक मुसलसल सैयदी इमाम अहमद रज़ा खान आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसी हालत में बाजमात नमाज अदा फरमाई। सुभान अल्लाह। बताइए ऐसा आशिक नमाज वो कहाँ मिलेगा? ये सैयदी इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुर रहमान बाजमात नमाज नहीं छोड़ी। फिर दूसरी मरतबा जब हज करने के लिए तशरीफ लेकर गए हैं तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो है काफ़ी बीमार हो गए। अब दौफ और कमजोरी भी काफ़ी ज़्यादा थी, और जो है वो मदीने शरीफ की तरफ सफ़र था, पहले कश्ती का सफ़र किया, फिर वो ऊँट पर सवारी के ज़रिए से जा रहे थे। तो अब रस्ते में जो है वो अब फजर की नमाज का वक्त था, तो फजर की नमाज में ये था कि अगर मदीने शरीफ के करीब ही थे कि अगर मदीने शरीफ जो है वो मदीने शरीफ से करीब थे, लेकिन अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ऊँट की सवारी करते हुए जाएं तो ऐसा ना हो कि फजर की नमाज का वक्त जो है वो रस्ते में रह जाए। अब आला रहमतुल्लाह अलैह मुसाफिर हैं और दौफ और कमजोरी का आलम है। अब वो जो जमाल है ऊँट को जो है वो जिसके ऊँट किराए पे लिया था, अब वो जो काफिला साथ चल रहा था, तो आला रहमतुल्लाह अलैह ने मुलाहिजा फरमाया कि उसका तो यही सिलसिला चाल बनी हुई थी, उसका यही था कि मदीने शरीफ में रुक कर ही सांस लेना है। तो आला रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथ जो लोग थे, आपने नमाज को अहमियत दी, नमाज को इम्पोर्टेंस दी कि भाई काफिला जाता है चला जाए, अरे भाई जान जाती है जान चली जाए, लेकिन नमाज नहीं जानी चाहिए। सैयदी इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुर रहमान वहीं पर तशरीफ फरमा हो गए,
اور وہاں پر سلسلہ یہ تھا کہ وضو وغیرہ کے لیے بھی اہتمام نہیں تھا، بڑی مشقت فرمائی. وہ ڈول نہیں تھا، ڈول تھا تو رسی نہیں تھی. وہ بتاتے ہیں کہ امام کے کپڑے کے ذریعے سے آپ نے ڈول سے جو ہے پانی نکالا. بڑی مطلب مشقت کے ساتھ جو ہے وہ وضو فرما کر آپ نے وہاں پر نماز ادا کی. اور نماز پڑھ کر سیدی امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت جب فارغ ہوئے، اب ظاہری بات ہے ایک ٹینشن تھی تو نا، قافلہ چلا گیا اور اب ضعف اور کمزوری بھی ہے کہ اب پیدل کیسے چلیں گے، مدینہ شریف جانا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک اور جمال، یعنی اونٹ جو ہے وہ اونٹ کی سواری کرنے والا جو اونٹ کرائے پہ دیتے ہیں، تو وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ سامنے کھڑا تھا. ایک طرح کی یہ غیبی مدد جو ہے سیدی امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان کے ساتھ ہو گئی. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نماز جو ہے وہ ادا فرما کر، اور نماز کا وقت نہ گزر جائے، اعلیٰ حضرت پہلے نماز ادا فرمائی، پھر آپ جو ہے رحمۃ اللہ تعالی آگے تشریف لے کر گئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی میں کبھی جو ہے وہ جماعت بھی جو ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑنا گوارا نہیں فرمائی تھی. یہ تھے ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان. اب ہم سید امام احمد رضا خان کا دم بھرتے ہیں، ہم فیضان اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہیں، انشاءاللہ لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان کی محبت میں انشاءاللہ عز و جل ان کا ذکر بھی کرتے رہیں گے اور ان سے برکتیں بھی حاصل کرتے رہیں گے. لیکن ان کی زندگی کا بہت بڑا ایک مضبوط پہلو جو ہے وہ نماز ہے. نماز کی پاسداری ہے، صاحب ترتیب ہونا ہے، نماز قضا کرنا دور کی بات ہے، با جماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے. اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی جب نماز کے لیے نماز کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے. نماز کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان نے جو ہے وہ عمدہ لباس پہننے کا سلسلہ ہوتا تھا. یعنی آپ نے چاہے کیسی ہی گرمی کیوں نہ ہو، علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، کیسی گرمی کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی ہمیشہ سر پر امامہ شریف باندھ کر پھر ہی نماز ادا فرمایا کرتے. سبحان اللہ. اور پھر ایک مخصوص قسم کا لباس تھا، جبہ ٹائپ آپ کہہ لیں، وہ اس دور میں وہ چلتا تھا، وہاں پر عمدہ لباس کی شکل تھی وہ. تو اعلیٰ رحمت اللہ تعالی اس کو بھی زیب تن فرمایا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ. اب شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ عاشق اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت کی ادا کو دیکھا تو امیر اہل سنت نے ترغیب بھی دلا دی. فرماتے ہیں کہ آپ بھی ایک رضوی لباس جو ہے وہ ہونا چاہیے. یعنی اعلیٰ حضرت جیسے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے اور عمدہ لباس زیب تن فرما کر جایا کرتے تھے. امام اعظم سے بھی ایسا ہے کہ بڑا عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، نماز کے لیے جاتے تھے. خوشبو بھی لگا لیں، امیر اہل سنت کو بھی ہم نے دیکھا کہ خوشبو لگا لیا کرتے ہیں. تو خیر اعلیٰ رحمت اللہ تعالی چونکہ اہتمام کے ساتھ جو ہے عمدہ لباس پہن کر پھر مسجد میں جایا کرتے تھے. تو سیدی امیر اہل سنت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی اس ادا کو ہم ادا کرتے ہوئے ایک رضوی سوٹ جو ہے نا وہ سلوا لے آپ. یعنی نماز کے اہتمام کے لیے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ ہمارے پاس لباس ایسا ہو کہ اس میں نماز ادا کرے، اور خاص کر نماز کے لیے ایک نمایاں اور الگ سے اہتمام ہو. اعلیٰ عبادت ہے نماز، اور اعلیٰ چیزوں کے لیے بندہ اعلیٰ اہتمام کرتا ہے. مختلف دعوتوں میں بندے کو جانا ہوتا ہے، عہدیداران سے، بڑے افراد سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے، اپنا اثر و رسوخ کبھی روب دبدبہ دکھانا ہوتا ہے، تو بندہ ان چیزوں کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے. تو چاہیے کہ جب رب العالمین جل وعلا نے اس کو نوازا ہے اور اب اسی کی بارگاہ میں جانا ہے جس نے نوازا ہے، تو پھر اہتمام کر کے حاضر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان کا اثر، اس کی جھلک بندے کے اوپر نظر آئے. سلمان بھائی کا ایک مدنی گلدستہ ہے، ایک پیکیج ہے، نیکی کی دعوت اور نیک اعمال کی ترغیب دے رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ قبرستان میں نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، اور قبرستان والوں سے کہتا ہے کہ اے مردو، تمہیں اہل دنیا کی کس بات پر رشک آتا ہے اور کس بات پر تمہیں ندامت ہوتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر سکے، ہماری زندگی ختم ہو گئی، اس بات پر ہمیں ندامت ہوتی ہے. اور اہل دنیا پر رشک اس بات پر آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، اور ایک ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں. اس بات پر ہمیں اہل دنیا پر رشک آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ دیکھیے کہ اس فرمان کے اندر
جو دنیا سے چلے گئے وہ اس بات کا گویا کہ اظہار کر رہے ہیں کہ کاش ہم بھی زندہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے، ذکر اذکار کرتے، درود پاک پڑھتے۔ تو جو زندہ ہیں وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، ذکر اللہ میں، ذکر مصطفیٰ میں، نماز با جماعت میں درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنا وقت گزاریں۔ اللہ کریم ہمیں قبر و حشر کی ندامت و شرمندگی سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیک اعمال اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جب نیکیاں کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ سن رہے ہیں، فرمائش بھی ہمارے پاس موجود تھی کہ اشفاق بھائی کی آواز میں منقبت سنائی جائے، تو آئیے پہلے منقبت سنتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا رہنمائے کاملہ میرا رضا پیشوائے عاشقاں میرا رضا ہے ہمارا مقتدا میرا رضا علم و فن کا بادشاہ میرا رضا ہے مدینے کی ضیا میرا رضا غوث پاک کی عطا میرا رضا پیارے رضا سوہنے رضا اچھے رضا سچے رضا رضا اے میرے رضا اے میرے رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا جلوائے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، رضا اے میرے رضا اے میرے رضا کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے، الفاظ بہہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، الفاظ بہہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے، احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا رہنمائے کاملہ میرا رضا پیشوائے عاشقاں میرا رضا ہے ہمارا مقتدا میرا رضا علم و فن کا بادشاہ میرا رضا ہے مدینے کی ضیا میرا رضا غوث پاک کی عطا میرا رضا پیارے رضا سوہنے رضا اچھے رضا سچے رضا اے میرے رضا اے میرے رضا دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، اتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے، چھوتا ہے آسمان کو مینار عزم کا، چھوتا ہے آسمان کو مینار عزم کا، یعنی اٹل پہاڑ ارادہ رضا کا ہے، رضا
رضا رضا رضا اے میرے رضا دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں ہیں یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں اہل قلم کی آبر نکتہ رضا کا ہے رحمت رضا احمد رضا رحمت رضا رحمت رضا اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت دین پر مگر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے رضا 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 اے میرے رضا 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 اے میرے رضا رحمت رضا احمد رضا رحمت رضا رحمت رضا رہنمائے کاملہ میرا رضا پیشوائے عاشقاں میرا رضا ہے ہمارا مقتدا میرا رضا علم و فن کا بادشاہ میرا رضا ہے مدینے کی ضیا میرا رضا غوث پاک کی عطا میرا رضا میرا رضا میرا رضا سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت اور بہت پیارا کلام اشفاق بھائی نے پڑھا. اللہ کریم ان کو بھی برکت عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے مزید مالا مال فرمائے. استاد صاحب ایک میسج ہے ناروال سے اور کہنا یہ ہے کہ سوال تک میں پڑھ لیتا ہوں کہ آپ سب سے سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کے علم کے مطابق ارشاد فرما دیجئے کہ ستاروں کے علم کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کے ستاروں کا علم. اعلیٰ اسے علم فلکیات بھی کہا جاتا ہے اور اسی علم فلکیات کا ایک حصہ علم توقیت بھی ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علم فلکیات یعنی ستاروں کے علم میں بڑی مہارت تھی. اور ویسے ایک شرعی حکم تو اس کا یہ ہے کہ اگر علم فلکیات اس لیے حاصل کیا جا رہا ہے تاکہ نمازوں کے اوقات معلوم کیے جا سکیں اور اسی طرح جو ہے وہ حج وغیرہ کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی معلومات ہو سکے تو اس میں تو یہ تو محمود ہوگا، اچھا ہوگا. اور اگر اس لیے کر رہا ہے تاکہ غیبی خبریں معلوم ہوں اور جناب ستارے زائچے بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو غیبی خبریں بتائیں، اسے ستاروں کا علم بتا کر نجومی کہلاتے ہیں. جی اور آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں علم نجوم کے حساب سے، تو یہ حرام ہے. غیبی جو ہے وہ اس کے لیے یہ علم حاصل کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال اعلیٰ حضرت کو علم فلکیات پر بڑی مہارت حاصل تھی اور آپ علم توقیت میں بھی جو ہے وہ ماہر تھے. اور آپ کے جو شاگرد ہیں یعنی ہوتا ہے نا کہ آدمی کے پاس جو علم ہے وہ آدمی آگے پہنچاتا ہے اور مختلف لوگ اس سے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور کوئی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو خاص علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. تو ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث اور علم حدیث کی مہارت بھی رکھتے تھے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے علم توقیت کی بھی زبردست مہارت رکھتے تھے. ان کی ایک کتاب ہے توضیح التوقیت، الحمدللہ المدینہ العلمیہ میں اس پر حواشی کا کام جاری ہے. استاد محمد وسیم اطاری صاحب اس پر اس کا حاشیہ لکھ رہے ہیں اور اس کی کچھ تسہیل کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور یہ اپنے فن میں علم توقیت میں استاد العلماء تھے اور اعلیٰ حضرت کے بڑے چہیتے شاگرد تھے. کیا بات.
بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علم توقید، علم الفلکیات پر بڑی دسترس حاصل تھی. ایک بزرگ ہیں مولانا محمد حسین میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد صاحب مولانا غلام حسین میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. اور یہ مولانا غلام حسین میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ علم نجوم، علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے. ایک دفعہ یہ آپ کے پاس آئے اور آپس میں ہوتے ہیں نا، دوستی ہوتی ہے جی، تو گفتگو بھی ہوتی ہے، علمی لوگوں کی گفتگو بھی علمی ہوتی ہے. صحیح. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے آپس میں بات چیت ہوئی تو یہ مولانا غلام حسین میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذائچہ بنایا نا، اور کہا کہ 1 مہینے کے اندر اندر بارش کی امکان نہیں ہے ستاروں کے حوالے سے، جو بھی علم فلکیات سے ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ 1 مہینے میں بارش نہ ہو. تو انہوں نے کہا نہیں بالکل، یہ ذائچہ جو میں نے بنایا ہے ستاروں کی، جو مجھے یہ علم ہے، اس کے مطابق بارش نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ پاک چاہے تو جب مرضی بارش برسا دے. کیا بات. تو پھر سمجھانے کے لیے آپ نے جو کلاک تھا جس پر جو ہے وہ 11:15 بجے کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، 11:15 بج چکے تھے، یعنی 11:15 ہو چکے تھے. صحیح. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مولانا غلام حسین میرٹھی صاحب سے کہا کہ بتائیے وقت کیا ہے. کہنے لگے 11:15 ہو گئے ہیں، 11:15. آپ نے کلاک کو اتارا اور گھڑی کو آگے بڑھایا، سوئی کو آگے بڑھایا، اور جو ہے وہ 12 پر جو ہے وہ سوئی کو ٹھہرا دیا اور گھنٹی بجنے لگی، الارم بجنے لگا. 12 جب بج آتے ہیں تو وہ الارم بجتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ پاک مؤثر حقیقی ہے، رب تعالیٰ چاہے تو ابھی بارش ہو جائے. اچھا، اعلیٰ حضرت کی کرامت دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی یہ کہا فرمایا کہ اللہ پاک چاہے تو ابھی بارش ہو جائے، تو واقعی جو ہے وہ بارش جو ہے وہ آگے گنگور گٹائیں آئیں اور بارش برسنے لگی. سبحان اللہ. تو اس میں اعلیٰ حضرت کی کرامت بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت عقیدے میں کتنے پختہ ہیں کہ اللہ پاک مؤثر حقیقی ہے، اصل تو رب تعالیٰ ہی ہے. صحیح. تو اس لیے جو ہے وہ ایسا یقین رب تعالیٰ کی قدرت پر کہ فرمایا کہ نہیں، رب تعالیٰ چاہے تو ابھی بارش ہو جائے، اور بارش بھی ہو گئی. تو یہ خارق عادت بھی ہے، عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کوئی شخص کہے کہ اللہ پاک چاہے تو ابھی بارش ہو جائے تو واقعی بارش ہونا شروع ہو جائے. تو اللہ پاک کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی کہی ہوئی بات پر کرم فرماتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ لاج رکھتا ہے. اور جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ رب تعالیٰ چاہے تو ابھی بارش ہوئے اور بارش برسنے لگی. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے. حضور اکرم سألنی لأعطینہ، حضور علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، لئن سألنی، اللہ کریم فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کریں، لأعطینہ، میں انہیں ضرور عطا فرماتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں گزار کرنا چاہوں گا، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عمل کے ایک اور پہلو کی طرف ہم آئیں گے. آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جسے دنیا سے بے رغبتی اور خاموشی کی دولت حاصل ہے تو اس کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے. دنیا سے بے رغبتی اور خاموشی کی دولت کا حاصل ہونا یہ بہت بڑی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور بے رغبتی کے حوالے سے یہ بھی ایک عمل ہے، اور دنیا سے بے رغبت ہونا یہ انسان کے کردار کے لیے بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے. ورنہ کوئی بھی شخص اس کی قیمت خرید جان کر، اس کی بولی لگا کر اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو وہ سودا ہے نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کا پاسدار بنائے اور اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے. اور کوئی ہمارا خریدار نہ ہو، بس یہی تجارت اور یہی سودا کافی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا جو تیل بیچا کرتا تھا، مٹی کا تیل کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ضرورت تھی. تو فرمایا کہ مجھے
ایک کنستر ایک پیپا تیل کی ضرورت ہے تو مجھے لا دیا جائے. وہ حضرت گئے اور ایک کنستر تیل لے آئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگے حضور اوروں سے تو اور دام لیتا ہوں کیونکہ آپ عالم ہیں, آپ ہمارے بزرگ ہیں, ہماری رہنمائی کرتے ہیں, تو آپ ایسا کیجئے کہ اتنی قیمت بنتی ہے لیکن کچھ کم دے دیجئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب دیکھیے, فرمایا مجھ سے وہی قیمت لیجئے جو سب سے لیتے ہیں. انہوں نے عرض کی حضور آپ میرے بزرگ ہیں, عالم ہیں, آپ سے عام بکری کے دام کیسے لے سکتا ہوں, عام قیمت کیسے لے سکتا ہوں؟ فرمایا میں علم نہیں بیچتا. اللہ اکبر. میں علم نہیں بیچتا. اور پھر وہی عام بکری کے دام ان صاحب کو عطا فرمائے. واہ. یہ نہیں کہ تھوڑی سی کوئی رعایت کر دے, چلو بھائی عالم صاحب ہیں تو یوں رعایت ہو جائے. یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی مختلف جہات پر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. کئی کہتے ہیں ہمارے یہاں تعویذ نہیں بیچے جاتے, حالانکہ لوگ کھڑے ہیں کہ جائیدادیں آپ کو دے دیں, اپنی پاس سے بڑا بڑا نذرانہ دیں, لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے نہ فتویٰ بیچا جاتا ہے, نہ تعویذ بیچی جاتی ہے, اور نہ اس طرح سے علم بیچا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں ایک یہ جو پہلو ہے دنیا سے بے رغبتی کا, یہ بھی اپنی مثال آپ نظر آتا ہے. جی عدنان. سبحان اللہ. واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا سے بے رغبتی ہی کی زندگی گزارتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ان کے جو کام ہیں وہ غیب سے پورے فرما دیتا ہے. سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جب مبارک انداز ہم دیکھتے ہیں, جیسا یہ آپ نے واقعہ بیان فرمایا, ایمان افروز واقعہ, کہ آپ نے اس نے آپ کے علم کی وجہ سے کمی کرنا چاہی, فرمایا نہیں علم نہیں بیچتا بلکہ وہ پوری قیمت ادا فرمائی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کے جو بھائی جانتے ہیں نا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ, رضا خان صاحب, محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, چھوٹے بھائی تھے اعلیٰ حضرت کے, تو انہوں نے نا اپنی اہلیہ کے لیے سونے کے کنگن بنوائے. تو کسی شخص نے, جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی بعض اس طرح کے افراد ہوتے ہیں کہ جن کا کام ادھر کی ادھر لگانا ہوتا ہے, تو اس طرح کا کوئی بندہ نا اعلیٰ حضرت کے پاس بھی پہنچ گیا. اس نے کہا کہ جی وہ آپ کے چھوٹے بھائی نے تو زوجہ کے لیے کنگن بنوائے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, ننھے میاں کہا کرتے تھے ان کو, ارشاد فرمایا کہ اگر ننھے میاں نے یہ کڑے اپنے مال سے بنوائے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے بھائی کو اتنا عطا فرمایا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ اگر میرے مال سے بنوائے نا تب بھی مجھے رنج نہیں ہے کہ میرے بھائی نے میرے مال کو اپنا مال سمجھا ہے. تو یہ ایسا مبارک انداز ہے. آپ دیکھیں دنیا سے بے رغبتی اور اپنے بھائی کا مان. ایک تو یہ ہے کہ بندہ ٹو میں پڑ جائے, ہاں میں پتہ کروں گا, میرا حصہ لیا ہوگا, ادھر سے ڈنڈی ماری ہوگی. جیسے لوگ جو ہے ہمارے معاشرے میں ہونے والی لڑائی جھگڑے جو ہے, ہاں جی بالکل بالکل ایسے ہی, اس نے یوں کہہ لیں کہ تیلی جلائی اور ہم نے پیٹرول ڈال دیا کہ جی آگ لگانے کے لیے تیار ہیں ہم بھی. تو یہ انداز ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی آپ دیکھیں کیسے آپ نے اس کو جواب دے کر یوں کہہ لیں کہ منہ ہی بند فرما دیا اس کا, ایسے شخص کا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بزرگان دین کے جو مبارک انداز ہیں اس کو اپنائیں. جو محبتیں, جو تعلقات, جو صلہ رحمی, جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بالخصوص جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو صلہ رحمی کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں انشاءاللہ الرحمن. دیکھیں جو مادیت پرستی پر, ظاہری دولت اور منصب اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ جو تعلقات قائم ہوتے ہیں نا وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتے, اور یہ وہ رشتے ہیں جن کی قدر کا اللہ رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے, بالخصوص جو جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے. تو ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہ بات اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے دو بھائی تھے, سبحان اللہ, اور دونوں آپ سے چھوٹے ہیں. اور جو حسن رضا صاحب اور محمد رضا صاحب, تو محمد رضا صاحب جو ہے وہ سارے گھر کا, پہلے تو آپ کی والدہ حساب و کتاب سارا ان کی والدہ کے پاس ہوتا تھا. جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو پھر جو ہے وہ محمد رضا صاحب کے پاس جو ہے وہ آ گیا, یا حسن رضا صاحب کے پاس آ گیا. ان دونوں بھائی, آپ اپنے مال کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا نا, جو سارا حساب و کتاب ہوتا تھا وہ آپ کے دونوں بھائی ہی سنبھالتے تھے. اور پھر آپ کو اپنے دونوں بھائیوں پر ایسا اعتماد تھا کہ کیا کہنے. ایک دفعہ جو ہے وہ مولانا حسن رضا صاحب یہ آپ کے مال کو بھی سارے حساب و کتاب کو دیکھتے تھے, کیونکہ آپ رئیس تھے. اللہ پاک کے کرم سے جو ہے وہ آپ کی زمینیں تھیں جن سے آمدن آیا کرتی تھی.
اور اسی میں سے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ ان کے بھائی نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے تو آپ تاریخ مقرر کر دیجئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیاری بھی تو کرنی ہے نا, بیٹی کی شادی ہے, جہیز اور یہ سارا جو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, مہمان آئیں گے, یہ اپنے جو ہے وہ بچی دوسرے خاندان کو دینی ہے, یہ شادی کا معاملہ تو بڑا ہوتا ہے. صحیح. تو اس کی تیاری, تو مولانا حسن رضا صاحب نے کہا کہ حضور ساری تیاری کر چکا ہوں, بس آپ تاریخ جو ہے وہ طے فرما دیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بھائی کا یہ انداز دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا. یعنی جب اعلیٰ حضرت کا نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا اور اپنے بھائیوں پر اعتماد کیا, بہت زبردست بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں پر اعتماد بھی تو کرنا چاہیے, اپنی بہنوں کو جو ہے مان بھی تو دینا چاہیے. تو پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ کیسا کرم فرمایا کہ آپ کے سارے کام ہو گئے. تو اس طرح جو ہے وہ رضا صاحب کا بھی جیسے ذکر انہوں نے کیا, محمد رضا صاحب کا, تو یہ دل بڑا کرنے کی بات ہوتی ہے. کیا بات. تو آپ نے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ جھگڑے جو ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی بات اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ میری بہن نے یہ بات کہہ دی, میرے بھائی نے وہ کہہ دیا, میری امی نے یہ کہہ دیا, میری پھپھی اور خالہ نے, جو محرم رشتہ دار ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم پہاڑ بنا دیتے ہیں. میری عزت کا خیال نہیں کیا, میں گیا, میرا چھوٹا بھائی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا, کتنی معمولی بات ہے, لیکن ایسی باتوں کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پہاڑ بنا کر اپنے تعلقات خراب کر ڈالتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت ہم دیکھ رہے ہیں, اور کیسا عمل ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بعثت کا مقصد نا, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اس سے پہلے رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ تم تو ایسے گہرے گھڑے نارے دوزخ کے کنارے پر تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تمہیں بچایا ہے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے, اس کے کرم سے تم بھائی بھائی ہو گئے. تو وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مواخات قائم فرمائے, وہ آپ دیکھیں کہ وہ غیروں کے لیے بھی ایسے تھے کہ غیر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے, اور ہم کیسے خونی رشتے ہونے کے باوجود دور دور ہو جائیں. تو یہ دوری دراصل شاید ہماری دین سے دوری ہے, شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے دوری ہے. ہمیں کیوں اپنے بھائی کے علاوہ ساری دنیا پر اعتماد ہو جاتا ہے. دوست پر استاد صاحب یہ حال دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھائی سے زیادہ دوست پر بھروسہ کیا جاتا ہے, اور حالانکہ مصیبت میں بیچارہ بھائی ساتھ آ رہا ہوتا ہے, بھائی کام آ رہا ہوتا ہے, اور خونی رشتہ پھر خونی رشتہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والد کو ترجیح, والد پر دوست کو ترجیح دینا. یعنی والد کو اہمیت نہیں دے رہے اور اپنے دوست کو اہمیت دے رہے ہیں. اور جب ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہمارے نوجوان لڑکے بالے یہ اپنے دوستوں کو تو بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. بھئی میرے دوست سے وقت مقرر ہوا ہے, میں نے فلاں وقت پہنچنا ہے, اور والد صاحب کہیں کہ نہیں بیٹا میرا یہ کام کر دو, گھر کا یہ کام کر دو, تو کہیں گے نہیں نہیں میرا دوست ناراض ہو جائے گا. یعنی اپنے دوست کی ناراضی کو اتنی اہمیت, اور اپنے والد کی کوئی بات جو ہے وہ رکھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہے. تو یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ ہم اپنے دوست کو اہمیت دے رہے ہیں, دوسروں کو اہمیت دے رہے ہیں, اور جن کو دینے کا شریعت نے حکم دیا ہے ان کو چھوڑ رہے ہیں. یہ کب کہا جا رہا ہے کہ دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں. دوستوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے, اچھا کرنا چاہیے, لیکن اپنے خونی رشتہ داروں, اپنے خونی رشتوں کو توڑنا اور ان کی جو ہے وہ توجہ نہ دینا اور ان کو اہمیت نہ دینا, یہ بھی کسی طرح درست نہیں ہے. لیکن متقی اور پارسا دوست ہوں گے نا تو بہت سی چیزیں ختم ہو جائیں گی, بہت سے رشتے ختم ہو جائیں گے. لیکن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, جو متقی دوست ہوں گے وہ بروز قیامت بھی اس کا بندہ فائدہ محسوس کرے گا. لیکن اگر ہمارے برے دوستوں کی وجہ سے ہماری دنیا خراب ہو رہی ہے, وہ متقی دوستوں ہمیں یہ بتائیں گے کہ پہلے والد صاحب کی بات مانی جائے, پہلے گھر کو دیکھ لیا جائے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھر میں ماحول خراب ہو رہا ہے, ہوتا رہے, گھر والوں کے حقوق کی کوئی فکر نہیں ہے. ماں کی دوا لانی ہے وہ بھی آ جائے گی جی, جب ماں کھانس کھانس کے تھک جائے گی
اس کے بعد بچہ سیرپ لے کر پہنچ رہا ہوگا، تو پھر مجھے بتائیے یہ تکلیف نہیں دے رہے ہیں؟ بہت ساری مثالیں اس طرح کی آپ کو مدنی چینل کے ناظرین معاشرے میں مل جائیں گی کہ ہم والدین کی طرف سے سونپا ہوا کوئی کام تو کر دیتے ہیں لیکن وقت گزر جانے کے بعد کر رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ کاموں کو ان کے وقتوں پر کریں اور ترجیحات کا اپنی تعین کر لیں۔ میری زندگی میں کون سی چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کو دیکھ لیں۔ من ابغض للہ وأحب للہ وأعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو محبت کرے اللہ کے لیے کرے، جس سے بغض رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھے، جسے دے اللہ کے لیے دے، منع کرے روکے کوئی چیز اللہ کے لیے روکے، فقد استکمل الایمان، جس نے یہ اوصاف پا لیے، ان باتوں پر عمل کر لیا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو اپنی زندگی میں عملی پہلو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات اور یاد آ رہی ہے، اس کو اختتام پر بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد آگے چلتا ہوں، اور اس کے بعد سلسلے کو اختتام کریں گے صلاۃ و سلام لے کر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب یہ کہا گیا نا کہ حضور سب قصائد لکھ رہے ہیں، آپ بھی قصیدے لکھیں، نوابوں کے گن گائیں، ذرا آپ کو کچھ عطا کر دیا جائے گا، کچھ مل جائے گا۔ پہلے ہی بے رغبتی ایسی تھی، پہلے ہی معاملات اس طرح کے تھے کہ جو ایک پیپا تیل کا گوارا نہیں کر رہا کم داموں میں، یہ نہیں کہ پورا کنستر مل رہا ہو، صرف اس کے دام کم، وہ گوارا نہیں کر رہا کہ ان سے کیا ہوگا، وہ کیوں کسی کے لیے مدحت کرے گا، کسی کے لیے قصیدے لکھے گا۔ وہ امام کہتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، مجھے میرے مصطفیٰ کا آسرا کافی ہے، ان کی گدائی کافی ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ جذبہ ہوتا ہے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ سے انعامات بھی عطا ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے اس کے ایمان کی راہ پر چلنے میں آسانی بھی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو، وہ ہمارا کارساز ہے، ہمارا مولا ہے، اسی کی بارگاہ میں ہماری دعائیں ہیں۔ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں اور سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے جس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم
نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے،